میرا نام ثنا ہے۔ میں نے ایک متوسط طبقے میں آنکھ کھولی۔ ہماری ایک چھوٹی سی فیملی تھی۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرے بعد ہینا اور پھر بھائی وسیم تھا۔ ابو ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتے تھے۔ امی گھریلو خاتون تھیں۔ اگرچہ امی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں، لیکن ابو کو امی کا نوکری کرنا پسند نہیں تھا۔ امی خود بھی بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی قائل نہیں تھیں۔ وہ گھر اور ہمارا خیال رکھتی تھیں۔ ابو اور امی کی محبت مثالی تھی۔ میں نے کبھی انہیں آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ابو اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ابو کی ایک چھوٹی بہن تھی جن کی شادی دوسرے شہر میں ہوئی تھی۔ دادا کا انتقال تو بہت پہلے ہو گیا تھا۔ دادی ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ امی دادی کا اپنی ماں کی طرح احترام کرتی تھیں اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھتی تھیں۔ دادی نے بھی روایتی ساسوں کی طرح کبھی امی کو تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب سے انہوں نے گھر کی ذمہ داری امی کے حوالے کی تھی، اس کے بعد سے انہوں نے گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنی عبادت میں گزارتی تھیں۔ ہم اسکول سے آتے تو صاف ستھرا گھر اور مزیدار کھانا تیار ہوتا تھا۔ جتنی دیر میں ہم کپڑے تبدیل کرتے، امی میز پر کھانا لگا دیتی تھیں۔ دادی بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاتی تھی۔ کھانے کی میز پر ہم امی کو اسکول کی تمام رودات سناتے اور ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے۔ امی ہنستے مسکراتے ہماری باتیں سنتی رہتی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہم آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ شام کو امی ہوم ورک کرواتی اور ٹیسٹ کی تیاری کرواتی تھیں۔ امی نے بچپن سے ہمیں خود پڑھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم تینوں بہن بھائی پڑھائی میں بہت اچھے تھے۔ رات کو ابو آتے تو ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتے تھے۔ وہ ہمارے لیے کبھی آئس کریم اور کبھی چاکلیٹس لے کر آتے تھے۔ امی کے لیے وہ گجرے اور پھول لانا کبھی نہیں بھولتے تھے۔ ہماری زندگی مطمئن اور خوشیوں سے بھرپور گزر رہی تھی۔ نہ جانے ہمارے گھر کی خوشیوں کو کسی کی نظر کھا گئی۔ ایک دن دفتر جاتے ہوئے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ ابو کی ٹکر ایک کار سے ہوئی تھی۔ ایکسیڈنٹ تیز رفتاری کے باعث ہوا تھا۔ موقع پر موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ غلطی کار والے کی تھی۔ اس کی رفتار معمول سے بہت زیادہ تھی اور اس نے پیچھے سے ابو کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تھی۔ غلطی جس کی بھی تھی، ہمارے گھر پر تو قیامت گزر گئی تھی۔ ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے اور اب وہ کبھی ہمیں پیار نہیں کریں گے، نہ ہمارے لیے کپڑے اور کھلونے لائیں گے۔ ہم سب کا صدمے سے برا حال تھا۔ دادی بھی غمزدہ تھیں۔ وہ روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھیں کہ جانے کی عمر تو ان کی تھی، کاش اپنے بیٹے کی جگہ آج وہ مر جاتی۔ امی کی بری حالت تھی۔ رو رو کر امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے امی کو ذہنی سکون کا ٹیکہ لگایا تو امی کو کچھ دیر کے لیے نیند آئی تھی۔ ابو کی وفات کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا، مگر امی ابھی تک اس صدمے سے نہ نکل سکی تھیں۔ وہ نہ کھاتی پیتی تھیں اور نہ ہی انہیں رات کو نیند آتی تھی۔ ایک دن دادی نے امی کو روتے ہوئے سمجھایا تھا کہ مر جانے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ایک دن سب کو ہی اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دادی نے امی سے کہا کہ جانے والا تو چلا گیا، اب زندہ رہ جانے والوں کی فکر کرو۔ رونے دھونے سے جانے والے واپس تو نہیں آتے۔ تم اپنے بچوں کو دیکھو۔ تمہاری اس حالت کی وجہ سے بچے کتنے سہم گئے ہیں۔ امی نے ایک نظر ہماری طرف دیکھا اور پیار سے ہمیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ دادی کے سمجھانے پر امی نے اپنے بچوں کی خاطر خود کو تھوڑا بہت سنبھال لیا تھا۔ ابو کی وفات کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ رفتہ رفتہ امی اور ہم سب کو صبر آ گیا تھا اور ہم نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ ابو اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ابو کے قاتل کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ امی چاہتی تھیں کہ ابو کے قاتل کو سزا ملے، لیکن ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا جو تھانوں کے چکر کاٹتا۔ دادی نے امی کو سمجھایا تھا کہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اس لیے ہم نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو امی کو گھر کے اخراجات کی فکر ہوئی۔ گھر تو ہمارا اپنا تھا، لیکن کھانے پینے اور دیگر اخراجات کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔
امی کے پاس تھوڑی بہت بچت تھی جس سے فی الحال گزارا چل رہا تھا۔ ابو کی نوکری پرائیویٹ تھی، لہٰذا وہاں سے بھی 1 مہینے کی تنخواہ کے علاوہ کچھ نہیں ملا تھا۔ مجبور ہو کر امی نے گھر سے باہر قدم نکالا تھا اور نوکری کی تلاش شروع کر دی تھی۔ امی نے کئی جگہ انٹرویو دیے لیکن تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے امی کو کہیں نوکری نہ مل سکی۔ ایک دن امی کی کالج کی دوست کو ابو کے مرنے کا پتہ چلا تو وہ تعزیت کے لیے ہمارے گھر آئیں۔ وہ ایک کمپنی میں ملازمت کرتی تھیں۔ امی نے ان سے نوکری کے سلسلے میں مدد کرنے کا کہا۔ امی کی دوست نے وعدہ کیا کہ وہ ان کی مدد ضرور کریں گی۔ اس طرح امی کی دوست کے توسط سے ایک بڑی کمپنی میں امی کو نوکری مل گئی تھی۔ یہ ایک دوائیوں کی کمپنی تھی۔ کمپنی کے مالک داؤد صاحب ایک عمر رسیدہ انسان تھے۔ امی کا کام کمپنی میں سیل ہونے والی دوائیوں کا مکمل حساب کتاب کمپیوٹر میں فیڈ کرنا تھا۔ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، امی نے چند ہی دنوں میں تمام کام سیکھ لیا تھا۔ اس طرح ہمارے گھر کی گاڑی چلنے لگی تھی۔ اب امی کے سر پر دوہری ذمہ داری آ پڑی تھی۔ امی کی طرف سے جو پیار اور توجہ ہمیں ملتی تھی وہ اب نہیں رہی تھی۔ پیار تو امی ہمیں ابھی بھی بہت کرتی تھیں، لیکن اب اس پیار کو جتانے اور دکھانے کی فرصت امی کے پاس نہیں تھی۔ امی صبح 8 بجے ہمیں اسکول بھیج کر دفتر کے لیے روانہ ہو جاتی اور شام کو 5 بجے ان کو چھٹی ملتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے امی کو 6 بج جاتے تھے۔ گھر آ کر امی گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی تھیں۔ وہ ہمارے لیے کھانا تیار کرتیں اور گھر کے باقی کام بھی ساتھ ساتھ نمٹاتی رہتی تھیں۔ رات گئے تک امی کاموں میں لگی رہتی تھیں، پتہ نہیں وہ آرام کب کرتی تھیں۔ ہماری زندگی یکسر تبدیل ہو چکی تھی۔ ہم اسکول سے گھر آتے تو خالی گھر ہمارا منہ چڑھا رہا ہوتا۔ میں خود ہی رات کا رکھا ہوا کھانا نکال کر چھوٹے بہن بھائیوں کو کھلا دیتی تھی۔ دادی ہمارا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن ابو کی موت کے بعد وہ بیمار رہنے لگی تھیں اور زیادہ کام نہیں کر سکتی تھیں۔ گھر کے حالات نے بہت چھوٹی عمر سے ہی مجھے ذمہ دار بنا دیا تھا۔ میں 8ویں کلاس میں آئی تو گھر کے کاموں میں باقاعدہ امی کی مدد کرنے لگی تھی۔ میں امی کے دفتر سے آنے سے پہلے کافی چھوٹے موٹے کام نمٹا لیا کرتی تھی۔ کھانے کے برتن دھو کر رکھ دیتی، گھر کی صفائی کر لیتی۔ چھوٹے بہن بھائی کو بھی میں خود پڑھانے لگی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنی اور بہن بھائی کی یونیفارم بھی پریس کر کے رکھ دیتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ امی کی کسی نہ کسی حد تک مدد کر سکوں تاکہ امی کو بھی کچھ آرام مل جائے۔ اسی طرح زندگی کے کچھ سال اور گزر گئے تھے۔ زندگی اب ڈھب پر آ گئی تھی۔ میں اب بڑی ہو گئی تھی اور 10ویں جماعت میں آ گئی تھی۔ اب گھر کے کام اور اکیلے پن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اور ہنا مل کر گھر کا کافی کام سنبھال لیتے تھے، کھانا بھی بنا لیتے تھے۔ امی بھی کافی حد تک پرسکون تھیں کہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں۔ ایسا لگنے لگا تھا کہ زندگی کے مشکل دن گزر گئے ہیں اور اب راحت اور آسانی کے دن ہیں۔ لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری قسمت میں سکون نہیں لکھا ہے۔ امی کے باس داؤد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ 70 سال کے عمر رسیدہ انسان تھے۔ وہ ایک نیک آدمی تھے۔ داؤد صاحب کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے فرحان نے کمپنی کا چارج سنبھال لیا تھا۔ فرحان 40 سال کا ایک بد دماغ اور خود پسند مرد تھا۔ دولت کی اکڑ اور غرور اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک عیاش آدمی بھی تھا۔ اس نے آتے ہی کمپنی میں کام کرنے والے ملازموں، خاص طور سے عورتوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ امی کو اس کمپنی میں کام کرتے 4 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ داؤد صاحب نے جب تک کمپنی کو سنبھالا، کمپنی کا ماحول بہت اچھا اور محفوظ تھا۔ داؤد صاحب بہت اچھے اور خدا ترس آدمی تھے۔ فرحان کو دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ داؤد صاحب جیسے نیک آدمی کا بیٹا ہے۔ فرحان نے آتے ہی کمپنی کا سارا نظام بدل دیا تھا۔ وہ کمپنی میں کام کرنے والی خواتین پر غلط نظر رکھتا تھا۔ کئی لڑکیوں نے تو اپنی عزت کی خاطر نوکری ہی چھوڑ دی تھی، مگر کچھ لڑکیاں فرحان کی منظور نظر بن گئی تھیں۔ میں نے امی سے کہا تھا کہ وہ یہ نوکری چھوڑ دیں اور کہیں اور ملازمت تلاش کریں، لیکن امی کا کہنا تھا کہ اگر وہ نوکری چھوڑ دیں گی تو گھر اور پڑھائی کیسے چلے گی، اور دوسری ملازمت نہ جانے کب ملے۔ آج کل سفارش کے بغیر کوئی بھی ملازمت ملنا مشکل ہے، اور پھر فرحان جیسے بھیڑیے تو ہر جگہ موجود ہیں جنہوں نے خواتین کا عزت سے روزگار کمانا محال کر دیا ہے۔ امی چاہتی تھیں کہ پہلے انہیں بہتر جگہ نوکری مل جائے، پھر وہ یہ نوکری چھوڑ دیں گی۔ امی کو اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔
اور اس عرصے میں نے کبھی امی کو اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا۔ امی نے ہمیشہ محنت اور ایمانداری سے کام کیا تھا اور کبھی بنا کسی اشد ضرورت کے چھٹی نہیں کی تھی۔ لیکن اب امی کا دفتر جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ وہ کافی پریشان رہنے لگی تھیں۔ امی بہت خوبصورت تھیں۔ ان کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ 3 جوان ہوتے بچوں کی ماں ہیں۔ اس لیے فرحان کی نظر امی پر اٹک گئی تھی۔ فرحان نے ڈھکے چھپے لفظوں میں امی کو کئی بار یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ وہ امی سے کیا چاہتا ہے، لیکن امی نے ہر بار اس کی پیشکش کو نظر انداز کیا تھا۔ نتیجے کے طور پر فرحان نے امی کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے امی پر کام کا دباؤ بڑھا دیا تھا۔ اب امی کو اپنے کام کے علاوہ اور کام بھی دیکھنے پڑتے تھے۔ امی کو گھر آتے دیر ہو جاتی تھی اور وہ 8-9 بجے تک ہی گھر آتی تھی۔ فرحان نے شاید امی کو بھی باقی لڑکیوں کی طرح سمجھ لیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ ایک دن امی بھی مجبور ہو کر اس کی پیشکش قبول کر لیں گی، لیکن امی خاموشی سے اپنا ٹائم پورا کر رہی تھیں۔ امی دوسری نوکری کی تلاش میں تھیں۔ امی نے کئی جگہ نوکری کی درخواست دے رکھی تھی۔ امی نے سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی انہیں دوسری نوکری ملے گی وہ یہ ملازمت فوراً چھوڑ دیں گی، لیکن ابھی تک امی کو کہیں سے کوئی کال نہیں آئی تھی۔ ایک رات امی کو گھر آتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں امی کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ میں نے امی کے موبائل پر کئی بار فون کرنے کی کوشش کی، لیکن امی کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور امی کو کہاں تلاش کروں۔ دادی کی طبیعت بھی آج ٹھیک نہیں تھی۔ وہ دوائی کھا کر اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ میں نے حنا اور وسیم کو کھانا کھلا دیا تھا۔ وہ بھی کمرے میں سونے چلے گئے تھے۔ انہیں تو علم ہی نہیں تھا کہ امی کس مشکل میں گرفتار ہیں، اس لیے وہ مطمئن تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب امی گھر میں داخل ہوئی تھیں۔ امی کا چہرہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ امی کا رنگ سفید ہو رہا تھا اور وہ ایسے چل رہی تھیں جیسے ان کے اندر جان ہی نہ ہو۔ کیا ہوا امی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں بھاگ کر امی کے لیے پانی لے آئی تھی۔ امی میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھیں، جیسے انہیں میری کوئی بات سنائی ہی نہیں دے رہی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہیں۔ امی نے پانی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ امی کی حالت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں امی کے ہاتھ پاؤں سہلاتی رہی۔ کافی دیر بعد امی کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ وہ مجھے گلے لگا کر رونے لگیں۔ کیا ہوا امی؟ مجھے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ امی نے جو کچھ مجھے بتایا وہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ امی نے بتایا کہ آج فرحان نے کھلم کھلا ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی۔ نتیجے کے طور پر امی نے اس کے منہ پر ایک زور کا تھپڑ لگایا۔ تھپڑ کھانے کے بعد فرحان غصے اور انتقام میں پاگل ہو گیا اور اس نے امی کے ساتھ بہت غلط حرکت کی۔ اس نے امی کی عزت خراب کر دی تھی۔ وہ رات ہم دونوں پر بہت بھاری تھی۔ امی ساری رات روتی رہیں اور امی کے ساتھ میں بھی روتی رہی اور فرحان کو بددعائیں دیتی رہی۔ یہ کیسا معاشرہ تھا؟ امی عزت سے اپنے بچوں کے لیے روزگار کمانا چاہتی تھیں، لیکن فرحان جیسے درندے کبھی عورتوں کو باعزت روزگار کمانے کی اجازت نہیں دیتے۔ کچھ عورتیں مجبور ہو کر ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی ہیں اور جو ہتھیار نہیں ڈالتی وہ ان کے انتقام کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ امی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میرے دل میں نفرت اور غصے کی آگ بھڑکتی جا رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت جاؤں اور فرحان کے ٹکڑے کر دوں، لیکن میں بے بس تھی۔ اس رات امی نے ابو کو بہت یاد کیا تھا۔ وہ مجھ سے ابو کی باتیں کرتی رہی تھیں۔ صبح فجر کے قریب امی کی آنکھ لگی تھی اور میں بھی سو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی تو امی گہری نیند سو رہی تھیں۔ امی سوتے ہوئے اتنی پرسکون لگ رہی تھیں کہ میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں امی کو نیند سے اٹھاؤں۔ میں کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ دادی کو چائے دے کر میں گھر کے باقی کام نمٹانے لگی۔ کافی دیر بعد بھی جب امی کی آنکھ نہیں کھلی تو میں امی کو اٹھانے کے لیے گئی، لیکن ہلانے جلانے کے بعد بھی جب امی نہ اٹھیں تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں بھاگ کر دادی کو بلا لائی۔ دادی امی کو دیکھ کر رونے لگیں۔ میں نے دادی سے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں دادی؟ آپ مت روئیں، امی کو کچھ نہیں ہوگا، امی صرف سو رہی ہیں۔ دادی نے روتے ہوئے کہا تھا کہ تمہاری ماں ہمیشہ کے لیے سو چکی ہے، اب وہ کبھی نہیں جاگے گی۔ میں چیخ چیخ کر امی کو آوازیں دیتی رہی، امی خدا کے لیے اٹھ جائیں، آپ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، ابو کے بعد آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ لیکن دادی کا کہا سچ ثابت ہوا، امی نہیں اٹھی تھی۔
باپ کے ساتھ اب ہماری ماں بھی چلی گئی تھی۔ اس بے رحم زمانے نے باپ کے ساتھ ساتھ ہماری ماں کو بھی ہم سے چھین لیا تھا۔ ہم روتے تڑپتے بلکتے رہے، لیکن جانے والے تو واپس نہیں آتے۔ امی کے جنازے پر میں نے قسم کھائی تھی کہ ہر صورت فرحان سے اپنی ماں کی موت کا انتقام لے کر رہوں گی۔ دادی نے سمجھایا تھا کہ تمہارے رونے سے تمہاری ماں کو تکلیف ہوگی، اس لیے اب خاموش ہو جاؤ۔ ہم بھی آخر کب تک روتے؟ ایک دن ہمارے بھی آنسو خشک ہو گئے اور دنیا کی فکروں نے ہمیں گھیر لیا۔ بوڑھی دادی ہمارا سہارا بن گئی تھیں۔ وہ خود بھی بہت غمزدہ اور بیمار تھیں، لیکن ہمارے سر پر تو وہ ایک مضبوط سائبان کی طرح تھیں۔ میرے 10ویں کے امتحان ہونے والے تھے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے امتحان دیا تھا۔ امی اپنی تنخواہ سے ہمیشہ کچھ پیسے بچا کر رکھتی تھیں۔ وہی پیسے اب ہمارے کام آ رہے تھے، لیکن یہ پیسے آخر کب تک چلتے؟ ہمارے گھر کمانے والا اب کوئی نہیں تھا۔ میں میٹرک پاس بھی نہیں تھی، مجھے نوکری کس نے دینی تھی؟ بھائی ابھی بہت چھوٹا تھا۔ میں سوچ و بچار میں مصروف تھی کہ یہ پیسے ختم ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے، کہاں سے اپنی ضروریات پوری کریں گے۔ ایک دن ایک خاتون ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے اپنا نام شائستہ بتایا تھا اور یہ کہہ کر اپنا تعارف کروایا تھا کہ وہ امی کی بچپن کی دوست ہیں۔ انہیں امی کی موت کی اطلاع ملی تو وہ ہم سب سے ملنے اور امی کی تعزیت کے لیے چلی آئیں۔ میں حیران ہو گئی تھی کیونکہ میں نے آج سے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ امی نے کبھی ان کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ملک سے باہر تھیں، اس لیے آج سے پہلے کبھی ہمارے گھر نہیں آ سکی تھیں۔ کچھ دنوں پہلے ہی وہ اپنے ملک لوٹی ہیں۔ حلیے سے وہ کافی امیر اور ماڈرن لگ رہی تھیں۔ اس دن انہوں نے مجھ سے اور دادی سے کافی باتیں کیں اور ہماری پڑھائی کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں تاکہ اپنے بہن بھائی کو پڑھا سکوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی چاہیے اور کالج میں داخلہ لینا چاہیے۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے حالات مجھے مزید تعلیم کی اجازت نہیں دیتے۔ 2 وقت کی روٹی ہی مشکل ہے، ایسے میں پڑھائی کے اخراجات اور کالج کی فیس کہاں سے آئے گی؟ چلتے وقت انہوں نے اپنے پرس سے ایک بڑی رقم نکال کر میرے ہاتھ پر رکھی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے تھے۔ نہیں آنٹی، آپ یہ پیسے مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ میں یہ رقم نہیں لے سکتی۔ میں نے رقم لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ آنٹی نے کہا تھا کہ یہ رقم کوئی احسان نہیں ہے بلکہ یہ ایک امانت ہے۔ کیسی امانت؟ میں حیران تھی۔ آنٹی نے بتایا کہ امی نے باہر کی ایک کمپنی میں شائستہ آنٹی کے ذریعے کچھ شیئرز خریدے تھے اور یہ انہی شیئرز کے منافع کی رقم ہے۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ امی نے کبھی مجھ سے یا دادی سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ یہی سوال میں نے شائستہ آنٹی سے پوچھا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ شاید اس لیے کہ پہلے ان شیئرز سے کچھ منافع حاصل نہیں ہو رہا تھا اور ہمیں لگ رہا تھا کہ شیئرز ڈوب گئے ہیں، اس لیے تمہاری امی نے تم سے ذکر نہیں کیا ہوگا۔ شائستہ آنٹی نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا کہ مجھے جب بھی کوئی کام یا کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک ان کو فون کر لوں۔ پیسوں کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا اور اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی۔ بہن اور بھائی بھی پڑھ رہے تھے۔ ہر مہینے شائستہ آنٹی ہمارے گھر آتی اور باقاعدگی سے ہمیں منافع کی رقم دے جاتی تھیں۔ رقم اتنی ہوتی تھی کہ ہماری تمام ضروریات آسانی سے پوری ہو رہی تھیں۔ شائستہ آنٹی بڑی اچھی خاتون تھی۔ وہ گھر آتی اور ہم سے ڈھیروں باتیں کرتی تھیں۔ اکثر وہ ہمارے لیے تحائف لے کر آتی۔ خاص کر عید پر وہ ہمیں تحائف دینا بالکل نہیں بھولتی تھیں۔ رفتہ رفتہ ہم شائستہ آنٹی سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے تھے۔ اب تو ان کے بغیر ہمارا دل نہیں لگتا تھا۔ ان کو آنے میں دیر ہو جاتی تو ہم فون کر کے انہیں بلوا لیتے تھے۔ اسی طرح ہماری زندگی رواں دواں تھی۔ لیکن امی کی زندگی کی وہ آخری رات میں آج بھی نہیں بھول پائی تھی۔ فرحان سے انتقام لینا میری زندگی کا مقصد تھا۔ اب تک تو فرحان نہ جانے اور کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہوگا، لیکن میں نے قسم کھائی تھی کہ فرحان کو چھوڑوں گی نہیں۔ اپنی ماں کی موت کا انتقام اس سے لے کر رہوں گی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے انتقام لینے کے جذبے کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ زندگی کے کچھ سال مزید گزر گئے تھے۔ دادی بہت ضعیف ہو گئی تھی۔ میرا یونیورسٹی کا آخری سال تھا۔ ہنا نے کالج کے بعد پڑھائی کو خیر باد کہہ دیا تھا اور بھائی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ ایک دن پھپھو آ گئیں۔ وہ اپنے بیٹے عادل سے میرا رشتہ کرنا چاہتی تھیں۔ عادل پڑھا لکھا اور شریف لڑکا تھا اور وہ بہت اچھی کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا۔
میں نے پھپھو کو قائل کیا کہ وہ میرے بجائے ہنا کو اپنی بہو بنائے، کیونکہ میری ذمہ داریاں ابھی مجھے شادی کی اجازت نہیں دیتی تھیں۔ پھپھو مان گئی تھیں، ہم دونوں ہی ان کی بھتیجیاں تھیں، اس لیے ان کے نزدیک مجھ میں اور ہنا میں کوئی فرق نہ تھا۔ ہنا کی رضامندی سے اس کا رشتہ عادل کے ساتھ طے ہو گیا تھا اور جلد ہی دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ ہنا رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ ہنا کی شادی پر مجھے امی ابو کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوئی تھی اور شادی کا زیادہ تر وقت ہم تینوں بہن بھائیوں نے روتے ہوئے گزارا تھا۔ ایک دو لوگوں نے دادی سے میرے رشتے کے لیے بات کی تھی۔ دادی چاہتی تھیں کہ میں کسی مناسب رشتے کو ہاں کہہ دوں اور شادی کر لوں، لیکن میں اپنے انتقام کے راستے میں شادی جیسی رکاوٹ کو حائل نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے فرحان کی کمپنی میں نوکری کے لیے درخواست دے دی تھی۔ میں نے فارمیسی کی تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے مجھے جلد ہی فرحان کی کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی۔ کمپنی میں جا کر مجھے پتہ چلا تھا کہ صحت کی خرابی کے باعث فرحان تو اب کمپنی میں نہیں آتا تھا، اس کی جگہ اس کا بیٹا قاسم کمپنی کو سنبھال رہا تھا۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی۔ اب میں فرحان سے انتقام کیسے لے سکتی تھی؟ میری ساری محنت ضائع ہو گئی تھی۔ ایک دن مجھے پتہ چلا تھا کہ قاسم فرحان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اسی وقت میرے دماغ میں ایک منصوبے نے جنم لیا۔ فرحان کے بیٹے کو نقصان پہنچا کر بھی تو میں فرحان سے انتقام لے سکتی تھی، بلکہ اصل انتقام تو یہی تھا، جس طرح آج تک ہم اپنی ماں کے لیے تڑپتے رہے تھے، فرحان کو بھی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے بالکل اسی طرح تڑپنا ہوگا، تبھی اسے ہماری تکلیف کا اندازہ ہوگا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ قاسم بھی اپنے باپ کی طرح بدکردار اور عیاش ہوگا۔ میں موقع کی تلاش میں تھی۔ میں بھی امی کی طرح دلکش اور خوبصورت تھی۔ مجھے امید تھی کہ جلد ہی قاسم مجھ پر توجہ دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ قاسم کام کے سلسلے میں کئی بار میرے کمرے میں آ چکا تھا اور اس سے میری بات چیت ہوئی تھی، لیکن ہر بار اس کے ساتھ دفتر کا کوئی نہ کوئی آدمی موجود ہوتا تھا۔ ابھی تک اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس سے مجھے لگتا کہ اس کی نیت خراب ہے۔ میں جب قاسم کو دیکھتی میرا خون کھولنے لگتا اور امی کا کفن میں لپٹا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ میرا منصوبہ تھا کہ جیسے ہی قاسم میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، میں چاقو سے اس پر وار کر کے اس کا خاتمہ کر دوں گی اور سب لڑکیوں کے لیے ایک مثال بنوں گی کہ ظالم کا یہ حال کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک تیز دھار چھری میں ہمیشہ اپنے پرس میں رکھتی تھی۔ ایک دن دفتر کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ میں گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی، تبھی قاسم نے مجھے اپنے آفس میں طلب کیا تھا۔ زیادہ تر لوگ جا چکے تھے، آفس تقریباً خالی تھا۔ مجھے لگا تھا کہ آج وہ دن آ گیا تھا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی قاسم نے مجھے اپنے آفس میں نہیں بلایا تھا اور چھٹی کے بعد تو بلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنا لیپ ٹاپ لے کر قاسم کے کمرے میں آ گئی تھی۔ پرس سے چھری نکال کر میں نے اپنے دوپٹے میں چھپا لی تھی۔ قاسم بڑی سی میز کے دوسری طرف پریشان سا بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گئی تو پہلے تو اس نے مجھے اس وقت روکنے کی معذرت کی، پھر اس نے بتایا کہ ایک دوائی کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ اس کے استعمال سے مریضوں میں ایک خاص قسم کا رد عمل سامنے آ رہا ہے، اس لیے اس دوائی کے بارے میں تمام معلومات درکار ہیں کہ یہ دوائی کس کس جگہ فروخت ہوئی ہے، تاکہ اس دوائی کو فوری طور پر واپس منگوایا جا سکے۔ اچھا بہانہ ہے، میں نے دل میں سوچا۔ میں نے لیپ ٹاپ کھول لیا تھا اور قاسم کو تمام تفصیل بتانے لگی تھی۔ تبھی قاسم اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور میری کرسی کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر لیپ ٹاپ کی طرف دیکھنے لگا۔ میری قاسم کے ہر قدم پر نظر تھی۔ جیسے ہی قاسم لیپ ٹاپ کو قریب سے دیکھنے کے لیے تھوڑا نیچے کی طرف جھکا تھا، میں تیزی سے کھڑی ہوئی۔ میں نے اپنے دوپٹے میں سے چھری نکالی اور قاسم کے سینے میں گھونپنے کے لیے پیچھے کی طرف مڑی۔ تبھی میں نے کمرے کے کونے میں رکھے ہوئے صوفے پر ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں ہکا بکا اس عورت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا نشانہ خطا ہو گیا تھا اور چھری قاسم کے دل میں لگنے کے بجائے اس کے بازو میں جا لگی تھی۔ قاسم کے بازو سے خون نکل رہا تھا، اس کی سفید قمیض خون سے بھر گئی تھی۔ وہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھ کے کبھی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا اور کبھی میرے ہاتھ میں پکڑی چھری کو۔ اس وقت مجھے قاسم کے کمرے میں کسی عورت کی توقع نہیں تھی، اور اس عورت کی تو بالکل نہیں تھی جس کو قاسم ماں کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی آفس سے نکل کر گھر چلی آئی تھی۔ میرے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔
کچھ دیر بعد شائستہ آنٹی گھر چلی آئی تھیں۔ میں انہیں دیکھتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دینے کی؟ آپ میری ماں کے قاتل کی بیوی ہیں اور ہم آپ کو اپنی ماں کی بچپن کی سہیلی سمجھ کر آپ سے اپنا دکھ سکھ بانٹتے رہے۔ ثنا، پہلے ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔ ہاں، میں نے تم سے حقیقت چھپائی۔ میں فرحان کی بہن ہوں، قاسم میرا بیٹا ہے۔ شائستہ آنٹی نے مزید بتایا کہ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میرے والد جتنے نیک اور خدا ترس انسان تھے، فرحان اتنا ہی سنگ دل اور مغرور تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میری والدہ نے اس کو بہت لاڈ پیار سے پالا تھا اور اکلوتا ہونے کی وجہ سے کبھی اس کو ڈانٹ ڈپٹ یا سرزنش نہیں کی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرحان بگڑتا چلا گیا اور اس نے بری سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ والد اور میں نے فرحان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہم نے فرحان کی 2 بار شادی کی، لیکن اس کی عیاشی اور بری عادتوں کی وجہ سے دونوں بیویاں فرحان کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ بدقسمتی سے میں شادی کے بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ اس وقت قاسم کی عمر 10 سال تھی، اس لیے میں اپنے والد کے گھر واپس آ گئی تھی۔ ابو کا انتقال ہوا تو فرحان نے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ دفتر میں بھی اس کی وہی حرکتیں تھیں۔ ابو کے پرانے مینیجر کے ذریعے مجھے تمام خبریں ملتی رہتی تھیں۔ میں پریشان تھی کہ فرحان کی وجہ سے میرے والد کا نام خراب ہو رہا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن مینیجر صاحب نے مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ اطلاع دی تھی کہ فرحان نے ہر حد پار کر دی ہے۔ اس رات تمہاری امی کے ساتھ جو کچھ ہوا، دفتر کے چوکیدار کو سب علم تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دے کر فرحان کو روکنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن فرحان پر تو شیطان سوار تھا۔ صبح چوکیدار نے مینیجر صاحب کو تمام حقیقت بتا کر نوکری چھوڑ دی تھی۔ مینیجر صاحب نے جب مجھے بتایا کہ تمہاری ماں ایک بیوہ عورت تھی جو اپنے 3 بچوں کی واحد کفیل تھی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ تمہاری ماں کا اسی رات انتقال ہو گیا ہے، تو میرا دل غم سے بھر گیا۔ خوف خدا سے میری عجیب حالت تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ فرحان کے کیے گئے اس ظلم کا تاوان ہماری نسلوں کو بھرنا پڑے گا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں تمہاری ماں کی دوست بن کر تمہارے گھر آ گئی۔ وہ پیسے میں ہی تم کو دیا کرتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ یہ شیئرز کا منافع ہے، تاکہ پیسے لیتے وقت تم لوگوں کو شرمندگی نہ ہو۔ میں نے تمہاری مدد کر کے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تم لوگوں کا حق تھا، کیونکہ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میرا بھائی تھا۔ اب کمپنی کا تمام کام میرا بیٹا قاسم سنبھالتا ہے۔ وہ فرحان کی طرح بالکل نہیں ہے۔ وہ میرے والد داؤد کی طرح نیک اور خدا ترس ہے۔ اس نے کسی غلط ارادے سے تمہیں اپنے آفس نہیں بلایا تھا۔ یہ بات تو میں بھی جان چکی تھی۔ ظاہر ہے اپنی ماں کے سامنے تو وہ مجھے غلط ارادے سے نہیں بلا سکتا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم فرحان سے اپنی ماں کی موت کا انتقام لینا چاہتی ہو، اسی لیے تم نے اس کمپنی میں نوکری کی ہے۔ شائستہ آنٹی نے کہا تو مجھے حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، امی کی موت کے وقت میں نے امی سے وعدہ کیا تھا کہ ان کا بدلہ ضرور لوں گی، اس لیے میں تمہیں فرحان کے پاس لے جانا چاہتی ہوں تاکہ تم اپنا وعدہ پورا کر سکو۔ آنٹی نے کہا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہی ہیں؟ آپ کے سامنے میں آپ کے بھائی کی جان لوں گی تو آپ کو برا نہیں لگے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم اسے مار نہیں سکو گی۔ شائستہ آنٹی نے کہا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ڈر جاؤں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ آنٹی مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے آئی تھیں۔ شاید وہ پہلے قاسم سے ملنا چاہتی تھیں۔ وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں داخل ہو گئی تھی، لیکن وہاں قاسم تو کہیں نہیں تھا۔ آنٹی نے کمرے میں بستر پر بے حس و حرکت لیٹے ہوئے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جاؤ ثنا، فرحان سے انتقام لے لو۔ میں سن ہو کر رہ گئی تھی۔ بہت ساری نالیوں میں جکڑا بستر پر پڑا وہ کمزور سا بوڑھا شخص، جس کے جسم پر گوشت نام کو نہ تھا، صرف کھال اور ہڈیاں بچی تھیں، فرحان تھا۔ میں کبھی اس آدمی کو اور کبھی آنٹی کو دیکھ رہی تھی۔ آنٹی نے بتایا کہ ہاں، یہی تمہاری ماں کا مجرم فرحان ہے تو میں حیران رہ گئی تھی۔ جس دن تمہاری ماں کا انتقال ہوا، اس کے کچھ دنوں کے بعد فرحان کے دماغ پر فالج کا ایسا اٹیک ہوا کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ تب سے لے کر آج تک وہ بستر پر پڑا ہے۔ وہ صرف دیکھ اور سن سکتا ہے، لیکن بول نہیں سکتا، نہ اپنے جسم کو جنبش دے سکتا ہے۔ ہم نے ملک سے باہر بھی فرحان کے علاج کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا مرض لا علاج ہے۔ تب سے آج تک فرحان اپنی موت کا منتظر ہے۔ ڈاکٹر حیران ہیں کہ اتنے سالوں میں کیا چیز فرحان کی موت کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہے اور کیوں اس کا دل آج تک دھڑک رہا ہے۔ آنٹی نے دکھی دل سے کہا تھا۔
شاید وہ دعا جو میں ہر رات مانگتی تھی کہ یا اللہ جب تک میرا انتقام پورا نہ ہو فرحان کو موت نہ دینا، میں نے دل میں سوچا۔ آنٹی نے ٹھیک کہا تھا، میں فرحان سے انتقام نہیں لے سکتی تھی، وہ قدرت کے انتقام میں تھا۔ نہ جانے اس نے کتنے گھر برباد کیے تھے اور وہ کس کس گناہ کی سزا بھگت رہا تھا۔ میں گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ کچھ دن بعد آنٹی کا فون آیا تھا کہ فرحان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں خاموش ہو گئی تھی، میں آنٹی سے اظہار افسوس بھی نہ کر سکی۔ بھائی کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی اور اس کو بہت اچھی جگہ ملازمت مل گئی تھی۔ میں بھائی کی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن بھائی چاہتا تھا کہ پہلے میری شادی ہو، میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایک دن شائستہ آنٹی ہمارے گھر چلی آئیں، وہ قاسم کے لیے میرا رشتہ لائی تھیں۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ آنٹی نے بتایا تھا کہ وہ قاسم کی خواہش پر ہی میرا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ میں نے قاسم کے ساتھ جو کیا تھا اس کے بعد بھی وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، یہ تو کافی حیرت انگیز تھا۔ آنٹی نے بتایا تھا کہ قاسم کو سب حالات کا علم ہو گیا ہے، تمہاری ہمت نے قاسم کو بہت متاثر کیا ہے، اسی لیے وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ہاں کہہ دی تھی۔ شائستہ آنٹی کو انکار کرنا میرے بس میں نہیں تھا، ان کے ہم پر بہت سے احسانات تھے۔ بھائی کی شادی کے بعد میں نے قاسم کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ہم سب اپنے گھروں کے ہوئے تو دادی بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ قاسم اچھا انسان تھا، میں اس کے ساتھ خوش تھی، لیکن کبھی کبھار میں سوچتی تھی کہ اگر آج امی ابو زندہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔